للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. طیبہ کی نورانی گلیوں میں کیا عجب نظارے ہوتے ہیں. طیبہ کی نورانی گلیوں میں کیا عجب نظارے ہوتے ہیں. افلاک سے جاری مولا کی رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. افلاک سے جاری مولا کی رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. طیبہ کی نورانی گلیوں میں کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. کہیں نہ دیکھا
سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی دی قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ مبارک کے آیت کی پاکیزہ مقدس و بابرکت زبان اندر اس کا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اساں سارے احکامات کی حدیث کے دل و جان نال ایمان رکھنا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مظلومیت کے عالم کے اندر اللہ کے رستے کے اندر ہجرت فرمائی ہے، مجبور ہو گئے، مظلوم ہو گئے، حالت مظلومی کے اندر ہجرت فرما گئے۔ والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت فرمائی فی اللہ اللہ کے رستے کے اندر من بعد ما ظلموا، بعد اس کے وہ مظلوم ہو گئے، انہوں نے ظلم کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے انہاں برگزیدہ بندیاں واسطے اعلان فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا اسی انہوں دنیا دے اندر اچھا ٹھکانہ عطا فرماؤں گے۔ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ رائے خدا دی اندر چھڑیا، اللہ دی رضا واسطے مظلومیت دی حالت کے اندر ایک جگہ تو دوسری جگہ ہوتے ہجرت فرما گئے۔ رب تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے کہ اپنے حبیب دے ایسے امتیاں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا انہوں بہت ہی اچھا ٹھکانہ اسی دنیا کے اوپر ضرور عطا فرماواں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، فرمایا آخرت کا اجر ادھر تو بھی زیادہ ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگوں اس گل کا علم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کس قدر مہربان ہے۔ یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مہاجر صحابہ کرام جنہوں نے مکی زندگی نو مظلومیت کی حالت کے اندر چھڑ کے صحابہ مدینے تشریف لے گئے، مکے تو ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ نو ہمیشہ واسطے اپنا مسکن بنایا، اپنی رہائش گاہ بنایا، مکے نو رب دی رضا واسطے اپنے کاروبار نو رشتہ داریاں نو خیر آباد کر کے ہمیشہ واسطے مدینہ طیبہ چ منتقل ہو گئے۔ تے منتقل ہونے کی وجہ کی سی کہ مکے دے لوگ جنہوں نے اسلام دی دولت نو قبول کیتا، مشرکین مکہ دے ظلم و ستم دی وجہ تو مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے سن، تے میرے رب نے بھی یہی اعلان کیتا، فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جنہوں نے مظلومیت کے عالم کے اندر ہجرت فرمائی، انہاں لوگوں واسطے رب دا وعدہ ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، رب فرماتا ہے دنیا کے اندر انہوں بہترین جگہ عطا فرماؤں گے۔ صحابہ نے ہجرت فرمائی مکے تو مدینے، مکے دی عظمت و شان اپنی مکہ حرم ہے۔ اللہ دے پاک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا من کے اس جگہ کی شان رب کو طلب کی ہے، مکہ نو حرم بنایا، دعا من کے بڑا محبوب ترین شہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شہر دیا نسبتاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بے شمار برکتاں اس شہر دے اندر، اس شہر دے وچوں تشریف لے کے صحابہ مدینہ طیبہ دے اندر، یقیناً مکہ بھی بڑی برکت و عظمت و شان و علائے، دنیا دے شہراں وچوں بہترین شہر ہے، شہر امن ہے، مکہ جائے امن ہے، امن دی جگہ ہے، سکون دی جگہ ہے، حرمت والا شہر ہے، لیکن رب کریم نے فرمایا جڑے لوگ میرے رستے دے اندر حالت مظلومیت دے اندر ہجرت فرما گئے، اللہ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
عطا فرماواں گا۔ پتہ چلیا رب نے مہاجرین نو رہائش واسطے مدینہ دی دھرتی عطا فرمائی ہے، اور شہر مدینہ دی اور مقدس جگہ ہے۔ یہ شہر بابرکت شہر ہے جنہوں رب فرما رہا ہے کہ یہ بہترین جگہ ہے۔ اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ میں بہترین جگہ تے انہوں مسکن دیا گا۔ مسکن کتنے دیتا ہے؟ مدینہ طیبہ دے اندر۔ صحابہ مکے تو ہجرت کر کے کدھر گئے؟ مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے۔ رب فرماتا ہے میں انہوں بہترین مسکن عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ مدینہ بھی بڑی شان والا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میرے رب نے فرمایا یہ دنیا دا مسکن دیتا ہے کہ چاہے ہجرت انہوں دی دارالہجرت مدینہ طیبہ نو بنا دیتا، انہوں نے دنیا دا سکون مدینہ طیبہ عطا کیتا، لیکن فرمایا بلا اجر الاخرۃ اکبر، فرمایا جڑا انہوں میں آخرت کے اندر ثواب عطا فرمانا ہے، اجر دینا ہے، اور دنیا دے اجر و ثواب نالوں کتے بہت زیادہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، رب اعلان کرتا ہے کہ کاش لوگوں اس گل کی خبر ہو جاتی کہ اللہ نے جو دنیا میں عطا فرمایا ہے اور پھر جو اللہ آخرت کے اندر عطا فرمائے گا وہ ادھر بھی کتنے بہت زیادہ ہوئے گا۔ جب تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلامن و عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اور شہر مدینہ دی عظمت اور شان نو بھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یقیناً مدینہ دا ماحول پاکیزہ ہے، مدینہ طیبہ دی فضا پاکیزہ ہے، مدینہ طیبہ دیاں ہواواں پاکیزہ نے، مدینہ طیبہ دی مٹی پاکیزہ ہے، مدینہ طیبہ دا گرد و غبار پاکیزہ ہے، مدینہ طیبہ دا ذرہ ذرہ پر نور ہے، لطیف ہے، بابرکت ہے۔ رب تعالیٰ نے اس شہر کو بھی عزت اور شان عطا فرمائی ہے، کیونکہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مسکن دار ہجرت مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیتا ہے۔ کہہ چھوٹو سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کے اندر عجب خوشبو ہے، اور وہ خوشبو ایسی ہے کہ مشک و عنبر و کستوری کوئی دنیا کی خوشبو شہر مدینہ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ یہ خوشبو کیسی ہے، جسے شاعر نے کہا خوب فرمایا کہ بے طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابہ نسیمہا، فرمایا کہ مٹی مدینے کی جو خوشبو دیتی ہے اس کے خوشبودار ہونے کی وجہ خوشبو رسول ہے، خوشبو رسول سے معطر ہے۔ اس مٹی کے اندر خوشبو رسول رچ بس چکی ہے، اس وجہ سے مدینے کی مٹی خوشبودار ہے۔ بے طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابہ نسیمہا فما للمسک والکافور والسندل والرطب، فرمایا کہ یہ خوشبو وہ ہے مشک و عنبر و کستور و کافور و رطب کی خوشبو، اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس مٹی کو نبی کے قدموں نے خوشبودار کر دیا ہے۔ نبی کے قدموں کی وجہ سے یہ مٹی معطر ہو گئی ہے، یہ خوشبودار ہو گئی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو یہ عظمت اور شان دی ہے۔ میرے نبی کے مدینہ طیبہ جانے سے قبل لوگ مدینے کو یثرب کہتے تھے، یہ پرانا نام ہے، اور میرے آقا نے یثرب سے بدل کر اس کا نام طیبہ مدینہ طیبہ رکھ دیا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ یہ نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ اس شہر کے کئی نام ہیں، ہر نام کے اندر ہزاروں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ مدینہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مقدس ہے، یہ دارالایمان بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو قبل دنیا جو ایمان سمٹ کے اکٹھا ہو کے مدینے کے اندر منجمد ہو جائے گا۔ فرمایا جس طریقے نال سام اکٹھا ہو کے اپنی بلغار کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے سمٹ کے، فرمایا پوری دنیا تو ایمان اکٹھا ہو کے قرب قیامت کے نزدیک مدینے کے اندر اکٹھا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ اس کو یہ ثابت ہوا کہ مدینے
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس شہر مدینہ فرمایا ہے. سورہ توبہ کے اندر اپنے فرمایا ما کان لأہل المدینہ دے. اللہ تعالیٰ نے انہوں مدینہ دے نام تو پکارا ہے. اور دوسرے مقام پہ اپنے سورہ توبہ فرمایا من اہل المدینہ دے. وہ جو مدینہ والے تھے تو پتہ چلا کہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محبوب کے شہر کو یثرب نہیں کہا بلکہ حبیب کے بابرکت اور مقدس شہر کو رب نے بھی مدینہ کا نام دیا ہے. مدینہ اتنا برکت عظمت و شان والا یہ مقدس شہر ہے. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانوا سمون المدینہ یثرب وسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ. فرمایا کہ لوگ اس شہر کا نام پکارتے سن یثرب. یثرب کا معنی تھوڑے سمجھن لئی بیماریاں دی ہماجگاہ بہت زیادہ بیماریاں سن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے. آپ کی تشریف آپ ہی تو پہلا تے یثرب مشہور ہے لیکن حضرت جابر بن سمرہ فرمانے کہ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ. حضور نے اس شہر کا نام طیبہ پاکیزہ رکھ دیا ہے. مدینہ طیبہ رکھ دیا ہے. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان بھی ہے. فرمایا میرے شہر کو کوئی یثرب کے نام سے مت پکارے, میرے شہر کو مدینے کے نام سے پکارا جائے. یہ حضور نے خود فرمایا جو میرے شہر کو یثرب کہہ دے, یثرب کہہ دے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو مدینے کو یثرب کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ عشق و محبت کی بات ہے. فرمایا جس نے اسے یثرب کے نام سے پکار دیا اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور حضور کا فرمان ہے کہ جو مدینے کو یثرب کہہ بیٹھے پھر اس کے لیے ضروری ہے 10 مرتبہ اپنی زبان سے پکار اٹھے مدینہ 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 طیبہ. فرمایا جب 10 مرتبہ مدینہ طیبہ اپنی زبان سے پکارے گا ایک مرتبہ یثرب کہنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی کہ جس کو انسان غلطی سے یثرب کہہ بیٹھے پھر اس کے ازالے کے لیے 10 مرتبہ مدینہ کی پکار اپنی زبان پر لے آئے. یہ اتنا میٹھا نام ہے انسان کی طبیعت کو بھی سکون ملتا ہے, دل کو بھی سکون ملتا ہے, ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اتنا میٹھا نام ہے مدینے کا جو اللہ کے حبیب نے اپنے شہر کا رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس شہر اسے ارض الہجرت کہا جاتا ہے. ہجرت کی زمین, واقعی ہجرت کی زمین ہے کہ صحابہ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے. اس زمین کو ارض اللہ کہا جاتا ہے. ارض اللہ اللہ کی زمین. مدینہ طیبہ کی یہ خصوصیت ہے کائنات ساری لگتی ہے لیکن سر زمین مدینہ کو ارض اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے. اور مدینہ طیبہ کی سرزمین کو ایمان کہا جاتا ہے. اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لا اقسم بہذا البلد اسے البلد کہا ہے. شہر دنیا میں اور بھی ہیں, بڑے بڑے حسین و جمیل شہر ہیں لیکن جو خاص شہر ہے جسے رب نے قرآن میں البلد کہا ہے یہ رب کے حبیب کا شہر مدینہ طیبہ ہے. اور مدینہ طیبہ کو بیت الرسول بھی کہا, رسول کا گھر. سورہ انفال کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. فرمایا حبیب جب آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے سچ کے ساتھ برآمد کیا ہے. حضور کہاں سے برآمد ہوئے, کہاں سے تیار ہو کے غزوے کے لیے تشریف لے گئے؟ میرے نبی مدینہ طیبہ سے تیار ہو کے غزوہ کے لیے جہاد کے لیے تشریف لے گئے. میرے نبی کے اس انداز کا تذکرہ رب نے سورہ انفال کے اندر فرمایا. اس وجہ سے مدینہ طیبہ کو بیت الرسول کہا جاتا ہے. یہ رسول کا گھر ہے. فرمایا الجنت, مدینے کا ایک نام الجنت بھی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں انا
حقیقہ یعنی المدینہ، میرے نبی فرماتے ہیں حقیقت میں جنت میں ہوں۔ مدینہ طیبہ کو فرمایا کہاں؟ یعنی المدینہ، فرمایا میں مدینہ میں ہوں، مدینہ جنت میں ہے، اس وجہ سے مدینے کا نام جنت رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اتنا بابرکت شہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا الحرم، یہ حرم ہے، حرم جیسے مکہ حرم ہے، بڑی حرمت ہے، بڑی عزت اور شان ہے، اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کو بھی میرے نبی نے حرم قرار دیا ہے۔ جیسے مکہ عزت والا ہے اسی طرح مدینہ بھی عزت والا ہے۔ جس طریقے سے مکہ کی شان ہے اسی انداز پر اللہ نے اپنے حبیب کے شہر کی عظمت اور شان کا بھی تذکرہ فرما دیا اور فرمایا الحبیبہ، تو الحبیبہ کا معنی ہوتا ہے محبوب۔ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اتنا ہی محبوب بنا دے جتنا تم نے مکے کو بنایا ہے، بلکہ فرمایا او اشد، میرے نبی نے فرمایا مکے سے بھی زیادہ مدینہ طیبہ کو محبوب بنا دے۔ مکہ محبوب ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مکے میں زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، مکے میں صفا اور مروہ ہے، بہت عظمتیں اور شانیں ہیں مکے کی، لیکن میرے نبی رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے کہ حبنا مکہ، جیسے تم نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا ہے، لیکن فرمایا او اشد، اللہ مدینے کو مکے کی نسبت بھی زیادہ ہمارے لیے محبوب اور پسندیدہ بنا دے۔ یہ مدینہ طیبہ کی عظمت اور شان ہے۔ تو گرامی قدر آپ، مدینہ شافیہ ہے، مدینے کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ فرمایا غبار وہاں شفا من کل داء، مدینے سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے، مدینے کی جو مٹی اڑتی ہے، فرمایا اس کی فضا ایسی ہے، اس کی مٹی ایسی ہے، اس کی ہوا ایسی ہے جس کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ قربان مدینہ طیبہ کی عظمت اور شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضاؤں میں، اس کے ماحول میں، مدینہ کے اندر جو موجود مٹی ہے، مدینہ کے اندر جو گرد و غبار کے ذرات اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر بیماروں کے لیے شفا کا عنصر رکھ دیا ہے۔ یہ شان مدینہ طیبہ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور حضور کو اپنے شہر سے کتنا پیار ہے۔ میرے نبی جب سفر پہ تشریف لے جاتے، واپسی جب آتے تھے تو جیسے ہی مدینہ دور سے نظر آتا تھا، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے، مدینے کے در و دیوار نظر آتے ہی، مدینے کی فضا اور ماحول نظر آتے ہی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز دوڑاتے تاکہ مدینہ میں جلدی داخل ہو جائے۔ یہ انداز محبت تھا، یہ انداز پیار تھا، یہ اس کی علامت ہے کہ حضور کو اپنا شہر محبوب ہے، یہ علامت ہے کہ حضور کو مدینہ طیبہ سے محبت ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے مدینہ کو دنیا کے شہروں میں سے بہترین شہر قرار دے دیا ہے اور دار مسکن اور دار ہجرت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا سواری کو دوڑا کر مدینے میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ دنیا کے سارے شہروں میں سے محبوب ترین شہر ہے، جسے ہر صاحب ایمان محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کی عظمت اور شان ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس شہر کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مدینہ طیبہ کی یہ شان کہ مدینہ اپنے اندر منافقوں کو رہنے نہیں دیتا ہے، یہ مدینے کی شان ہے، بد عقیدہ لوگوں کو مدینہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ تنفی الناس کما ينفی الکیرہ خبث الحدید۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے علی شان ہے. فرمایا کہ لوگ اسے یثرب کہتے تھے مدینہ طیبہ کو. میرے نبی نے فرمایا یہ یثرب نہیں ہے المدینہ، یہ مدینہ ہے. فرمایا تنفی الناس، یہ بد عقیدہ لوگوں کو نکال پھینکتا ہے. کما ینفی القیل خبث الحدید، فرمایا جیسے لوہے کی پٹھی گندے لوہے کو نکال پھینکتی ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ ناپاک لوگوں کو مدینہ سے نکال کر پھینک دیتا ہے. کیونکہ مدینہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ لوگوں کو جہاں پر جائے مسکن رب عطا فرماتا ہے. یہ مدینہ طیبہ کی خصوصیت ہے. جیسے آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا مدینے پہ دو پہاڑ ہیں تو دونوں مدینے کے، جبل عیر بھی مدینے کا، جبل عہد بھی مدینے کا ہے. لیکن میرے نبی نے دونوں سے متعلق فرمایا جبل عہد جنتی پہاڑ ہے، جبل عیر جہنمی پہاڑ ہے. جبل عہد کے متعلق فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور میرے نبی نے جبل عیر کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو منافقوں کو پناہ دیتا ہے. منافق یہاں چھپتے ہیں، یہاں جا کے وہ پناہ لیتے ہیں. فرمایا یہ پہاڑ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اور جبل عہد جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، فرمایا کہ جنت کا زیور بن جائے گا. میرے نبی کا یہ فرمان کہ مدینہ طیبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ بد عقیدہ اور ناپاک لوگوں کو مدینہ اپنے اندر رہنے نہیں دیتا ہے، بلکہ مدینہ ایسے لوگوں سے اپنی فضا کو پاک کر دیتا ہے. بلکہ کئی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی منافق مدینے میں دفن ہو جائے، جنت البقیع کے اندر دفن ہو جائے، مدینہ کے گرد و نواح میں دفن ہو جائے، تو فرمایا فرشتے منافق کی لاش کو وہاں سے نکال کر دور جا کے دفنا دیتے ہیں. مدینہ اتنا پاکیزہ شہر ہے کہ مرنے کے بعد بھی منافق کے لیے وہاں جگہ باقی نہیں ہوتی، اسے نکال دیا جاتا ہے. یہ وہ مقدس اور بابرکت شہر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے. کہتے سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکے آئے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، مکہ آباد ہو گیا، آپ نے شہر مکہ کے لیے دعا کی. میرے نبی اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے گئے اور مشرکین مکہ کی ستم رسانیوں کی وجہ سے حضور تشریف لے گئے. لیکن میرے نبی نے مدینے میں جا کے دعا کی ہے شہر مدینہ کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ تیرے بندے حضرت ابراہیم تیرے خلیل تھے، تو نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے. ایک طرف خلیل ہے جس نے شہر مکہ کے لیے دعائیں کی ہیں، دوسری طرف رب کا حبیب ہے جس نے شہر مدینہ کے لیے دعا کی ہے. اور عرض کی مولا تیرا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نے مکہ کے لیے دعائیں کی ہیں، تو نے مکہ کو مکہ والوں کے لیے برکت والا شہر بنا دیا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ میں تیرے لیے مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، مدینہ کو برکت والا بنا دے. بلکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے کو عطا فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ کو عطا فرما دے. اللہ جتنی برکتیں تو نے شہر مکہ کو دی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ کے پھلوں میں عطا فرما دے. مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما دے. یہ اللہ کے حبیب کی دعاؤں کا یہ اثر تھا. مدینے کے پھلوں میں بھی برکت ہے، مدینے کے پیمانوں میں بھی برکت ہے، مدینہ شہر میں بھی برکت ہے. مدینے کے جو میرے نبی کے عاشق ہیں ان لوگوں کے اندر بھی برکت ہے. جو مدینے کی مٹی جس نے میرے نبی کے قدم چومے ہیں اس مٹی کے اندر بھی رب نے برکت رکھ دی ہے. یہ عظمت الشان رب نے مدینہ طیبہ کو عطا فرمائی ہے جسے بنسبت مکہ مکرمہ کے ڈبل برکتیں کریم رب نے عطا فرمائی ہیں. اور بڑی قابل غور بات یہ ہے
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کسی بیمار کو دم فرماتے تھے تو ان الفاظ سے، وہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ ام المومنین کے اس فرمان سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ پاکیزہ کلمات سے بیمار کو دم کرنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ پاکیزہ کلمات پڑھ کر، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر، یا وہ جملے جو حضور پڑھ کر دم کرتے انہیں پڑھ کے بیماروں کو دم کرنا، مریضوں کو دم کرنا، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دم کرنا قرآن سے، دم کرنا اللہ کے کلام سے، یہ شرک و بدعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے ضرور تعلق رکھتا ہے۔ ام المومنین فرماتے ہیں حضور دم کرتے کن الفاظ سے؟ فرمایا حضور یہ الفاظ پڑھتے جب کسی کو دم کرتے، بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعدنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو بیان کیا۔ حضور کیا دم کرتے؟ جس کا ترجمہ یہ ہے، حضور دم یہ کرتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، ہمارے ملک کی مٹی کے ساتھ اور ہم میں سے بعضوں کے دودھ کے ساتھ ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے۔ یہ کلمات تھے جو حضور بیماروں پہ دم کر کے انہیں پھونک مارتے، اور ان کلمات کی برکت سے بیماروں کو شفا مل جایا کرتی۔ کیا کلمات ہیں؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے تربت ارضنا، تربت کہتے ہیں مٹی کو، ارضنا کہتے ہیں ہماری زمین کو۔ حضور کہاں تھے؟ مدینے میں۔ گویا حضور بیمار کو دم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں تربت ارضنا، اللہ مدینے کی مٹی کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ حضور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مدینے کی مٹی کی برکت کو لے کر میرے نبی بیماروں پر، مریضوں پر دم فرما رہے ہیں۔ وَرِيقَةُ بَعْدِنَا، اور حضور فرماتے ہیں ہم میں سے بعضوں کے تھوک کے ذریعے سے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ یشفى سقیمنا بإذن ربنا۔ جب حضور یہ دم فرماتے تھے، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر ہمارے بیمار نہیں رہتے تھے، انہیں اللہ صحت عطا فرما دیتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے، بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بیمار تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا علاج کیسے کیا؟ کریم نبی نے بطحان، یہ مدینہ کی ایک وادی ہے، وادی بطحان سے مٹی منگوائی، مٹی منگوا کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا، پانی ڈال کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر میرے نبی چھٹے مارنے لگے، پانی چھڑکنے لگے۔ جیسے ہی میرے نبی نے مدینہ کی وادی بطحان کی مٹی میں پانی ڈال کر صحابی کے جسم پہ اس کے چھٹے ڈالے، صحابی رسول کو فوراً رب نے صحت عطا فرما دی ہے۔ خاک مدینہ میں رب نے شفا رکھی ہے، مدینہ کی مٹی میں اللہ۔ تو پاکستان کے لوگوں کی عادت تھی جب بھی مدینے میں جاتے بطحان کی وادی سے خاک شفا اٹھا کر لے آتے تھے اور مریضوں کو پلاتے تھے۔ مریضوں کو یہ وہ سنت ہے جو میرے نبی کا یہ عمل ہے حضور کی زندگی کے اندر، لیکن آج کی وہاں کی حکومت نے وہاں پہ شرک اور بدعت کے بورڈ لگا کر اس مقام کو بند کر دیا ہے، اس پہ سیکورٹی لگا دی ہے تاکہ وہ شاکان مصطفیٰ مدینہ طیبہ کی شفا والی مٹی کو ساتھ لے کر نہ جائے۔ حالانکہ یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پاکیزہ عمل ہے کہ حضور مریضوں پر مدینے کی مٹی پانی میں کھول کر ان کے جسم پہ چھڑک دیا کرتے تھے۔ اللہ مدینے کی مٹی کی برکت سے بیماروں کو صحت عطا فرما دیتا تھا۔ یہ عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بھی ہے۔ یہ مٹی کی تاثیر ہے، لیکن فرمایا کہ غبار مدینہ
المدینہ شفاء من الجزام، کنز العمال کی حدیث ہے کہ جو مدینہ کا گرد و غبار ہے، جو مدینہ کا